نبیوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں، کوئی معمولی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے لیے، اس کام کے لیے اپنے پورے انسانیت کے اندر سے نبیوں کو چنا تھا، نبیوں کو چنا تھا، نبیوں کو چنا، ان کی تربیت کی، ان سے اپنے دین کا کام لیا اور ان کی زندگی کو مجاہدوں کے اندر رکھا، مجاہدوں کے ساتھ ان کی زندگیوں کو گزارا، اور جب جا کے ان سے یہ کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام نبیوں سے لیا تو نبیوں کی زندگی کیا تھی، ان کی فکریں کیا تھیں، نبی اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو سامنے رکھ کر کام کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اس کام کے لیے قبول کیا، ہم سے پہلے دنیا کے اندر بہت سارے صلاحیت مند لوگ آئے، ہم سے پہلے دنیا کے اندر صلاحیت مند لوگ آئے، ہم سے پہلے دنیا کے اندر طاقتور لوگ آئے، ہم سے پہلے دنیا کے اندر مالدار لوگ آئے، ہم سے پہلے دنیا کے اندر زراعت کھیتی باڑی کرنے والے آئے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا، کسی کو قوم عاد، کسی کو قوم نوح، کسی کو قوم سبا، الگ الگ نام سے پکارا۔ لیکن دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوم کے نام سے نہیں پکارا، ہم کو قوم کے نام سے نہیں پکارا، ہم کو کس کے نام سے پکارا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کہا کہ تمہاری تعریف کی گئی کہ تم بہترین امت ہو۔ جہاں پہ ہماری تعریف کی گئی اس کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کرنے کے مقصد کو ہم کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے دنیا میں بھیجی گئی، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے والی ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکنے والی ہو۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا، اس ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کے اندر 28 پاروں میں کیا، 28 پاروں میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ کئی ہزار نبی ان کے ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو آخرت بتانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کئی ہزار نبی بھیجے، کئی ہزار نبی بھیجے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو امت دنیا کے اندر آئی ہے یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دے کر اس امت کو دنیا میں بھیجا، جس کام کو آج ہم بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ اس کام کو ہم بھول گئے، ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے، ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھول گئے۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا؟ آج سہولتوں کے زمانے میں رہتے ہوئے، چیزوں کے اندر رہتے ہوئے، ڈیولپمنٹ میں رہتے ہوئے، اور میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے اندر جو ہے چمک دھمک میں رہتے ہوئے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ 18,000 مخلوقات دنیا میں بنائی، اس کے اندر مجھے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن یہ دنیا کی چمک دھمک، اس کی ضروریاتیں، اس کو حاصل کرنے کے جذبے، اس کے اندر کی فکریں، ایسے رات دن ہم منہمک ہو گئے۔ مرد بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہیں، اپنے آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ اللہ والے مثال دے کے فرماتے ہیں، بھولنے کو بھی بھول گئے، بھولنے کو بھی بھول گئے۔ ایک آدمی گھڑی پہننے والا ہے، گھڑی پہننے والا آدمی گھڑی رکھ کے بھول گیا، کہاں پہ رکھا یہ بھی بھول گیا۔ اب اس کو یاد دلایا جا رہا کہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہوا کرتی تھی، گھڑی کہاں ہے؟ بولے حضرت گھڑی رکھا، بھول گیا، کہاں پہ رکھا یہ بھی بھول گیا۔ یاد دلائے تو بھی اس کو یاد نہیں آ رہا۔ تو میری دینی ماں بہنوں، آج ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی کارگزاری کو بھول گئے، اپنے دنیا سے جانے کو ہم بھول گئے، دنیا سے جانے کو بھول گئے۔ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ تعلیم کے حلقوں کے اندر، یہ جماعت کے ذریعے سے، یہ مشوروں کے ذریعے سے، یہ مجلسوں کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، قرآن کی آیت ہے، اے میرے بندو، اے میری بندی ہو، تم یہ سمجھتے ہو، یہ تمہارا گمان ہے کہ میں نے تم کو دنیا میں بیکار یوں ہی پیدا کر دیا؟ کیا تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے، اللہ ہم سے سوال کر رہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو بتا رہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ خالی نماز کا پڑھ لینا عبادت، خالی روزے کا رکھ لینا عبادت نہیں میری دینی ماں بہنوں۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، فرمایا ذمہ داری کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا۔ جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ آخر میں دنیا میں آئی ہے، جنت میں پہلے کیوں جائے گی؟ کہ اس کو یہ کام دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے۔ آج ذمہ داری کو بھول گئے،
باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے نہیں، بھائی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے نہیں، بیٹا اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے نہیں، اور بہن اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے، بیٹی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اپنی زندگی کی کارگزاری اللہ کے سامنے سنانا ہے. اس چیز کا احساس ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا. جیسے بھیڑ بکرے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے دوسرے جانور زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں، صبح ہو رہی ہے اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں اور شام ہو رہی ہے تھک کے سو رہے ہیں، اسی طرح آج ہماری زندگی گزر رہی ہے. زندگی کا مقصد بس کھانا کمانا جمع کرنا، اس کے اندر رہے گا، اس کے اندر رہے گا. ارے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اس کا استحضار ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا. حلال کے اندر جو زمانہ ہمارے اوپر گزرا، پوری دنیا وہ زمانے کو دیکھی، کیا جوان کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورتیں، کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ ہمارے سامنے سے چلے گئے، کتنے لوگوں کی جنازے میں ہم شرکت کر کے آئے، کتنے لوگوں کو اپنے جو ہے اپنے کھادوں پر جو ہے قبرستان تک چھوڑ کے آئے. تو میرے دینی ماں بہنوں، اس چیز کا احساس کبھی میں یہ سوچتی ہوں، آج میں اپنے گھر کو اپنے گھر کے اندر رہتی ہوں، اپنے گھر کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے اپنے مالک سمجھتی ہوں، اپنے زیورات کے مالک اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، یہ کپڑوں کا مالک میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. آج میرے جسم سے روح نکل جائے، آج میرے سانس کا بندھن ٹوٹ جائے، جس گھر کو میں اپنا گھر سمجھتی ہوں، جس بھائی کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، جس کو میں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، جس کو میں اپنے رشتہ دار سمجھتی ہوں، یہی رشتہ دار، یہی بھائی، یہ بیٹا مجھے اپنے گھر کے باہر کر دے. جس کو میں آج اپنا گھر سمجھ رہی ہوں، یہ گھر کے باہر آج میرا انتقال ہو جائے، کل اس گھر کے اندر کوئی مجھے رکھنا پسند نہیں کرے، مجھے گھر کے باہر کر دیا جائے گا. میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے اقارب مجھے کھاندے کے بل لے کے جا کے قبرستان کے حوالے کر دیں گے، مجھے خبر کے حوالے کر دیں گے. چاہے میرا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، مجھے کتنا بھی جو ہے چاہنے والا کیوں نہ ہو، مجھے میرے خبر کے اندر کوئی آئے گا. اس خبر کو ہم آج بھول گئے، اس مرنے کو آج بھول گئے. اس خبر کے اندر اکیلے جانا ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا. اس استحضار کو ہم بھول گئے، اس استحضار کو بھول گئے. تو میرے دینی ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں نکال کر آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر صحابہ کے اوپر ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر دلائی. صحابہ کی زندگی کے اندر آخرت کی فکر تھی، ہر وقت وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے. میرا دن کیسے گزرے، میری رات کیسی گزرے، میرے اعمال کیسے ہو، میں روزانہ خبر کے قریب ہو رہی ہوں، میں روزانہ جو ہے آخرت کے قریب ہو رہی ہوں. ایک ایک دن میرے زندگی کے اندر سے کم ہوتے جا رہا ہے، ایک ایک دن میری زندگی کے اندر سے کم ہو جا رہا ہے. اس کا احساس میرے زندگی کے اندر سے ختم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر، اللہ پاک نے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، حضرت شیخ فضائل صدقات کے اندر اس باب کو تفصیل سے لکھے، آخرت کی فکر کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین آدمی، ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. اب ہم اپنے استحضار کر کے دیکھیں، میں اپنے آپ کو آج زندوں کی فہرست میں شمار کر رہا ہوں. آج میں زندہ ہوں، میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. آج مجھے دنیا سے جانا ہے، یہ استحضار ختم، یہ استحضار ختم. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ استحضار ختم ہو گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں اور میری دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے اندر کئی مرتبہ اپنے صحابہ کو متوجہ کیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو متوجہ کیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو متوجہ کیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر کے بارے میں، خبر کے اندر کے جو حالات ہیں، اگر میں چاہوں تو تم کو بتا دوں، مگر میں اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ. ویسی گھبراہٹ والی چیز، ویسی جو ہے ہر ایک کے سامنے پیش آنے والی چیز، اس کو آج ہم بھول گئے، اس کو آج ہم بھول گئے. آج ہم کیسے زندگی گزارے کہ ہم کو دنیا سے جانا نہیں ہے، ہم کو دنیا سے جانا نہیں ہے. میری دینی ماں بہنوں، کتنے جنازوں کے اندر گئے، کتنے لوگوں کے جنازوں میں ہم شرکت کرے. کبھی اس بات کو تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے، کبھی اس بات کو تنہائی کے اندر، ارے مجھے بھی ایک دن جانا ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. آج میں اپنے آپ کو فلانا 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 سمجھ رہی ہوں، یہ نسبتیں میرے ساتھ کہاں تک کام دے گی، یہ رشتہ داری میرے ساتھ کہاں تک کام دے گی، یہ محبتیں میرے ساتھ کہاں تک کام دے گی، کہاں تک کام دے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کئی واقعات آپ کو ملیں گے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی، جب دنیا سے جانے کا آپ کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد آپ دنیا سے گئی، 6 مہینے کے بعد دنیا سے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی گھر کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، ایک طرف کپڑے دھونے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے آٹا گوندا جا رہا ہے۔ اب یہ سب منظروں کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے ابا جان کی خواب میں زیارت ہوئی، ابا جان نے کہا کہ بیٹی روزے سے ہو؟ ہاں ابا جان روزے سے ہوں، افطار میرے ساتھ آ کے کرنا ہے، افطار میرے ساتھ آ کے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے دنیا سے جانے کا آج دن آ گیا، اپنے بچوں کو نہلانے کی تیاری، ان کو اچھا پکا کے کھلانے کی تیاری، اپنے شوہر کو بٹھایا، تسلی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولے اے علی میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زاروں قطع رو رہے اور کیا فرما رہے ہیں، فاطمہ تو کیا کہتی ہے، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے 2 وقت کا کھانا تجھے پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکا، 2 وقت کا کھانا تجھے پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری دینی ماں بہنوں، اس کے بعد کیا فرماتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کے اندھیریوں میں مجھے دفن کرنا، رات کے اندھیریوں میں مجھے دفن کرنا۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ تم کیا کہتی ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی، مکے والوں کو نہ معلوم ہو، مدینے والوں کو نہ معلوم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے جب تک میں زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر رہی اور جب سے آپ کے نکاح کے اندر آئی کبھی میرے سے بے پردگی نہیں ہوئی، آج تک میں کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھی، وہ نامحرم مرد میرے کو نہیں دیکھا، نامحرم مرد مجھے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ فرمایا حیا کے اندر، پردے کے اندر ایسی پابند، ایسی پاکیزی عورت ہے، یہاں تک کہ فرمایا حدیث کی کتابوں میں ہے کل محشر کے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صراط پر سے گزریں گی، آواز دینے والا آواز دے گا اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، آج جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ جا رہے ہیں۔ اس وقت میں پردہ کرا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے، گھر میں تشریف لا کر بولے بیٹی چاند کی دیکھ کے دعا پڑھے، آج نیا چاند آیا ہے، نئے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھے۔ ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا،